الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال تعالى في موضع آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو رمضان المبارک کی یہ مبارک ساعتیں عطا فرمائی، ورنہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے لیکن آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. تو یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک رمضان اور عطا فرما دیا. لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ رمضان المبارک سے ہم صحیح فائدہ اٹھائیں. عام طور سے مشہور یہ ہے اور لوگوں کے ذہن و دماغ میں بھی یہ بات ہے کہ رمضان یہ دن کا روزہ اور رات کی تراویح کا نام ہے، لیکن یہ تصور درست نہیں ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک اس سے کہیں آگے ہے. صرف روزہ اور تراویح یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے. رمضان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ایک نئی زندگی دی جائے. آپ دیکھیے، جب کوئی گاڑی خریدتے ہیں یا کوئی مشین خریدتے ہیں تو کچھ مہینوں کے بعد اس کے سروس کی ضرورت پڑتی ہے. اس میں میل کچیل جمع ہو جاتا ہے، چیزیں خراب ہونے لگتی ہیں، تو آپ اس کی سروس کرواتے ہیں، اوور ہالنگ کرواتے ہیں. اسی طرح ہمارے اور آپ کے زندگی کے جو لمحات ہیں، یہ جو زندگی ہے، اس کی مشینری میں بھی 11 مہینوں کی مصروفیات کی وجہ سے میل کچیل جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی یہ ایک مہینہ عطا فرماتا ہے تاکہ اس میل کچیل کو ہم اور آپ دور کر لیں، اور پھر اس میل کچیل کو دور کرنے میں جو چیزیں رکاوٹ بن سکتی تھیں، ان رکاوٹوں کو اللہ تبارک و تعالی ہٹا دیتا ہے. ہمارے ساتھ صرف ایک چیز رہ جاتا ہے جو ہمیں اور آپ کو نیکیوں پر چلنے سے روکتا ہے، وہ ہمارا اور آپ کا نفس ہے. اسی نفس کو کچلنا ہے. اگر اس کو ہم سدھار لے گئے اور اس کو ہم اپنا مطیع و فرمانبردار بنا لے گئے تو ہم رمضان المبارک سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے والے بن گئے. لیکن ذہن میں ہمارے اور آپ کے یہ بھی ایک بات رہتی ہے کہ بھائی ایک مہینے کی بات ہے، ایک مہینے کی بات ہے، بھائی روزہ رکھ لو، تراویح پڑھ لو، جیسے مہینہ ختم ہوگا وہ ہمارے جو اپنے پرانے معمولات ہیں ان معمولات پر ہم لوٹ آئیں گے. اسی لیے آپ دیکھیے نمازوں کی اللہ کے فضل سے کتنی پابندی ہوتی ہے، حتیٰ کہ فجر میں بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں، ہے نا، فجر میں بھی پہنچ گئے ابھی. لیکن ذہن میں یہ ہے کہ بھائی یہ ایک مہینے کا پروگرام ہے، ایک مہینہ فجر کی پابندی کر لو، اس کے بعد جیسے مہینہ ختم ہوگا ہمیں 11 مہینے سونے.
تو یہ جو پہلے ہی سے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، تو آپ خود بتلائیے ہماری اصلاح کیسے ہوگی؟ جب ہماری نیت پہلے ہی سے ہے کہ بھائی 1 مہینہ ہمیں ہر چیز کا پابند بننا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہونی ہے، ذکر و اذکار بھی ہے، استغفار بھی ہے، درود شریف بھی ہے، اور جو دوسرے نیک اعمال ہیں وہ بھی ہیں، لیکن ساتھ میں یہ نیت بھی ہے، دل میں یہ بیٹھا ہوا ہے، ذہن میں یہ تصور موجود ہے، بھائی 1 مہینے کا پروگرام ہے، تو اللہ معاف کرے اصلاح ہونا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ نیت فاسد ہے کہ مہینے کا پروگرام ہے۔ حالانکہ اللہ نے رمضان جو دیا ہے، یہ اگلے جو 11 مہینے ہیں ان میں صحیح چلنے کی مشق اور تربیت کا یہ زمانہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اس کے مقصد کو بیان کیا کہ لعلکم تتقون۔ قرآن بڑا جامع لفظ استعمال کرتا ہے، یہ نہیں کہا یہ ہم نے اس لیے دیا رمضان کہ دن بھر تمہیں بھوکا پیاسا رہنا ہے، رات کو تراویح پڑھنی ہے، کچھ بھی نہیں، ایک ایسا لفظ استعمال کیا جس نے تقریباً ساری شریعت کو اپنے اندر لے لیا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ آدمی کو استحضار ہو ہر عمل سے پہلے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا، ہم سے باز پرس ہوگی، سوال کیا جائے گا۔ لہذا اگر روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو ذہن میں یہ بات کھٹک رہی ہو کہ بھائی ہم نے جو روزہ چھوڑا یہ غلط کیا، کل اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ تراویح سے بھاگے تو یہ ڈر دل و دماغ میں موجود رہے کہ ہم نے غلط کیا۔ تراویح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو پڑھائی، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا، اس میں بھی یہ چلتی رہی۔ سیدنا حضرت عمر فاروق نے آگے بڑھ کر صرف ایک کام کیا کہ اس افراتفری کے ماحول کو ایک منظم شکل دے دی اور 20 رکعت پر تمام کو جمع فرما دیا، اور تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا، کسی نے چوں چرا نہیں کیا، کسی نے حضرت عمر فاروق پر تنقید نہیں کی۔ لہذا جب صحابہ کرام کا اجماع منعقد ہو گیا، بات ختم ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے کتنی رکعت پڑھی یا کتنی رکعت تراویح ہے، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ذات اقدس ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب کا ذکر فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، پھر اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ تمہارا جو لباس تھا وہ اتنا لمبا تھا کہ وہ نیچے گھسٹ رہا تھا، اور پھر آپ نے اس کی تعبیر علم سے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے، لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند، اس لیے حضرت عمر نبی نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے یہ بات تو فرمائی ہے کہ اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن جو خلفائے راشدین ہیں ان کے تعلق سے خصوصی آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے اوپر میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت یہ لازم اور ضروری ہے، ان کی اتباع کرنی ہے اسی طرح جس طرح میری اتباع تمہیں کرنی ہے۔ لہذا تراویح سے اگر بھاگ رہے ہیں تو یہ ذہن میں ہو کہ کل قیامت کے دن ہم سے باز پرس ہوگی، اور اسی طرح جتنے بھی پروگرام ہیں، یعنی نظر اگر غلط اٹھ رہی ہے تو یہ ڈر موجود ہو، بھائی پوچھا جائے گا، زبان غلط چل رہی ہے، ڈر موجود ہو۔ یہ تقوی کا مفہوم ہے، یعنی تقوی کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو کچھ الگ کیا جائے، بلکہ یہ جتنے بھی نافرمانیاں ہیں یا جتنے بھی اللہ کے اطاعت و فرما برداری والے کام ہیں،
ان تمام کو اس تصور کے ساتھ کہ ہم سے کل محاسبہ ہوگا، ہم سے باز پرس ہوگی کہ بھائی یہ گناہ کیا کیوں کیا، یہ نیکی انجام دی، جذبات کیا تھے، ان تمام کے کرنے سے پہلے آدمی آخرت کا تصور کرے، اللہ کے سامنے جواب کا استحضار کرے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو صرف رمضان میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں زبان کی حفاظت کرنی ہے، اسی طرح ہمیں اور جو جسم کے دوسرے اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے، بلکہ اللہ یہ مہینہ اس لیے لے کر آیا ہے تاکہ جب پیٹ خالی ہو تو کچھ سوجھتا نہیں ہے، کچھ دکھتا نہیں ہے۔ اب ایسے وقت میں نظروں کی حفاظت کرنا آسان ہو گیا، زبان کی حفاظت کرنا آسان ہو گیا، نیکیوں کی طرف چلنا آسان ہو گیا، یہ ساری چیزیں آسان ہو گئیں، اس لیے کہ جو نفس جو سب سے بڑا دشمن ہے، گناہ کرانے میں شیطان سے کم نہیں ہے، یہ مردہ پڑا ہوا ہے، اس کے اندر جان ہی نہیں ہے۔ جب جان ہی نہیں ہے تو یہ اب اس طرح جب اس کے اندر جان ہوتی اور برائیوں کی طرف لے جاتا، اس طرح یہ اب نہیں لے جا پاتا ہے۔ لہذا اسی مہینے میں اگر مشق کر لی، محنت کر لی، مجاہدہ کر لیا تو یاد رکھیں آنے والے 11 مہینے یہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ گزریں گے، اور اگر اس مہینے میں لاپرواہی کر دی تو ظاہر سی بات ہے پھر 11 مہینے بھی اسی طرح گزریں گے، لاپرواہی کے ساتھ، نافرمانیوں کے ساتھ، اللہ کی بغاوت اور سرکشی کے ساتھ۔ پہلی چیز ذہن میں یہ رکھیں کہ رمضان المبارک یہ ایک تربیتی کورس ہے، یہ ایک نئی زندگی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ اوور ہالنگ اور سروس کا مہینہ ہے۔ لہذا جو بھی میل کچیل دل و دماغ پر جمے ہوئے ہیں ان کی صحیح صفائی اگر اس مہینے میں کر لے گئے تو پھر آنے والے 11 مہینے میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ لہذا صرف رمضان کو یہ نہ سمجھیں کہ رمضان صرف روزہ رکھنا اور رات کو تراویح پڑھنے کا نام ہے۔ رمضان المبارک میں اگر 4 کام ہم اور آپ کر لیں تو پھر اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ ہم رمضان سے صحیح فائدہ اٹھانے والے بنیں گے۔ ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ پورے مہینے کا روزہ رکھیں۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں مطلب ان کو بھی یوں لگتا ہے کہ 6-7 سال 8 سال کے بچے ہیں، ایک روزہ رکھ لیا، بہت لگ رہا تھا کل اور یہ آج کھا لیا، پھر 2-4 دن بعد ہمت کی۔ روزے کا انکار نہیں ہے لیکن ہمت کمزور ہے۔ یہ مہینہ وہ ہے جہاں ہمت کرنی ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر موجود نہیں ہے تو آپ روزہ چھوڑ دیں اور ساری زندگی آپ نفلی روزے رکھیں تو اس روزے کے اندر جو انوار و برکات ہیں وہ آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ لہذا اگر رمضان سے صحیح فائدہ اٹھانا ہے تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پورے مہینے کے روزے رکھیں۔ قرآن نے کہا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، لیکن آگے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو آدمی تندرست ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، سفر پر نہیں ہے، کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے تو اس کے ذمے سارے مہینے کا روزہ رکھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ یہ پہلا کام ہے۔ معاشرے کے اندر بہت سے افراد اب موجود ہیں بلکہ وہ تو بے حیائی اور بے غیرتی پر آمادہ ہیں۔ آپ باہر نکلیے، ایسے ایسے مناظر کہ جب بات کرتے ہیں تو وہ جو کچھ منہ میں رکھے ہوئے ہیں اس کی پیچھ اس کے جو فوارے ہیں وہ آپ کے چہرے پر آئیں گے، یعنی بے غیرتی کی انتہا ہے۔ اور پھر رونا یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا، مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا۔ بھائی اللہ کا شکر کریں کہ اتنی نافرمانیوں کے بعد ہم اور آپ زندہ ہیں، ورنہ اتنی نافرمانیاں کھلی
علل اعلان، بھائی آپ نہیں رکھ رہے ہیں تو یہ سامنے آ کر لوگوں کو بتانے کی، اس طرح بے حیائی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کرنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ بھائی آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، آپ تنہائی میں جو کچھ کرنا ہے آپ کریے، لیکن جب مجمع میں آئیں گے تو یاد رکھیں شریعت جو ہے ہمیشہ ظاہر پر فیصلہ کرتی ہے۔ آپ گھر کے اندر کیا کر رہے ہیں، تنہائی میں کیا کر رہے ہیں، شریعت وہاں دوربین نہیں لگاتی، اور نہ ہی یہ تعلیم دی ہے کہ آدمی کی تنہائیوں کو معلوم کیا جائے، کھود کرید میں لگا جائے، جاسوسی کی جائے۔ بلکہ ایک واقعہ مشہور ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ رات میں گشت کے لیے نکلتے تھے کہ تاکہ رعایا کا حال کیا ہے، لوگ کس حال میں ہیں، یہ خبر لینے کے لیے آپ نکلتے تھے۔ ایک دن ساتھ میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چل دیے۔ حضرت عمر نے کہا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ جب وہ پہنچے تو پھر ایک دروازے سے عجیب و غریب آواز آ رہی تھی، وہاں کچھ ایسا پروگرام چل رہا تھا جس کو شریعت نے منع کیا تھا۔ اب وہ کیا چل رہا تھا آپ نہ سمجھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ بھائی یہ کیا چل رہا ہے؟ اس وقت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضور وہ جو کچھ کر رہے ہیں، لیکن معاملہ تو ہمارا اور آپ کا گڑبڑ ہو رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کی تنہائیوں کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کی جاسوسیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ وہیں سے دونوں حضرات واپس آ گئے، حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دینی اعتبار سے جو غیرت اور حمیت ہے وہ مشہور زمانہ ہے، ان کا جو غصہ ہے دین کے خلاف امور کو دیکھ کر مشہور ہے۔ لیکن یہاں جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ توجہ دلائی کہ حضور غلط ہم کر رہے ہیں، ہمیں یہ کس نے حق دیا کہ جا کر ہم کمرے کے اندر کون کیا کر رہا ہے ہم جھانک کر دیکھیں، غلطی ہم سے ہو رہی ہے۔ دونوں حضرات نے توبہ کیا، واپس آ گئے۔ تو اگر کوئی معاملہ ہے آپ کے ساتھ، کم ہمتی ہے یا دین سے بالکل دوری ہے یا آخرت پر کوئی تصور ہی نہیں ہے، آخرت کو آپ مانتے ہی نہیں ہیں، نام مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، آپ جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں اسلامی نام، تو کم سے کم مجمع میں جا کر اسلام کا مذاق تو نہ اڑائیے۔ اسلامی اگر حکومت ہوتی تو یاد رکھیں آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا کہ آنے والی آپ کی جو نسلیں ہیں وہ بھی کبھی باہر روزے کا مذاق اڑانے کی ہمت نہ کر پاتی۔ لیکن اب چونکہ جہاں ہیں وہاں آزادی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو ایک تو اس طرح بے حیا بے غیرت لوگ معاشرے کے اندر ہیں جو علل اعلان اللہ کو للکارتے ہیں، اللہ کی بغاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں جو بیچارے چھپے ہیں، لیکن ہمت ان کی بھی نہیں ہے، روزہ رکھنے کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ تو کم ہمتی یہ کوئی عذر نہیں ہے، آپ کو ہمت کیا ہے پیدا کرنی ہوگی۔ آپ جو روزہ چھوڑ رہے ہیں اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، لہذا اگر رمضان المبارک سے صحیح معنوں میں ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پورے رمضان کے روزے رکھنے ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرا کام، اس مہینے میں اگر ہم اور آپ گناہوں سے اجتناب کر لے گئے، اور بڑا آسان ہے گناہوں سے بچنا اس مہینے میں، اس لیے کہ نفس کمزور پڑا ہوا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ذرا سی ہمت اگر آپ کریں تو ہر طرح کے گناہ سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اور تقوی کے حصول میں ایک بنیادی کردار نگاہوں کی حفاظت ہے۔ نگاہوں کی حفاظت اگر آپ کر لے گئے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ ایمانی بصیرت اور ایمان کے اندر وہ نور عطا فرمائے گا کہ آپ جتنی عبادتیں انجام دیں گے پھر وہ زبردستی نہیں
بلکہ شوق سے انجام دیں گے، آپ کو عبادتوں کے اندر لطف اور مزہ آئے گا، پھر نافرمانیوں سے آپ بھاگیں گے، اللہ کی نافرمانی سے آپ بچیں گے اگر اس مہینے میں گناہوں سے اجتناب کر لے گئے۔ ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے روزے کے آداب لکھے ہیں کہ روزے کے یہ آداب ہیں، مثلا فضائل اعمال ہے، اس میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے 6 آداب لکھے ہیں روزے کے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ روزے کی حالت میں نگاہ کی حفاظت ہو، یہ پہلے نمبر پر حضرت نے ذکر کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا نگاہوں کو آزاد چھوڑنے والے کی جو دلی کیفیت ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ دلی کیفیت یعنی دل کے اندر ہمارے جو ایمان کی حلاوت ہے، جو مٹھاس ہے، ایمان میں جو مزہ ہے، یہ نگاہ کو آزاد رکھنے والے کو میسر نہیں ہو سکتا۔ لہذا جس طرح ظاہر میں کسی غلط چیز پر نگاہ ڈالنا یہ ناجائز اور حرام ہے، مثلا آپ راستے میں جا رہے ہیں، کوئی منظر ایسا آیا، شریعت جہاں نگاہ ڈالنے سے منع کرتی ہے وہ ناجائز اور حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ جب آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اور انگلی اس پہ آپ چلا رہے ہیں اور ریل پر ریل چل رہی ہے، تو اس درمیان بھی اگر کوئی ایسی تصویر آ رہی ہے شریعت جس پر پابندی لگاتی ہے تو اس تصویر پر نگاہ جمانا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ ظاہر اور چھپی ہوئی دونوں طرح کے جو ناجائز مناظر ہیں ان سے شریعت منع کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ باہر تو آگے چھاتا ڈال کر چلیں، رومال ڈال کر چلیں، ہیلمٹ لگا لیں، اس طرح کی صرف 4 قدم ہمارے نظر آئیں، لیکن جب موبائل آپ کے ہاتھ میں آ گیا یا جب آپ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ گئے تو پھر کیا ہے؟ وہ جو کچھ احتیاط کیا تھا یہاں بے احتیاطی کر کے ایمان کی جو حالت ہے اور کیفیت ہے وہ تمام کی تمام خراب کر دی۔ لہذا جس طرح بازاروں میں نظروں کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح موبائل چلاتے وقت بھی نظروں کی حفاظت ضروری ہے۔ اس کے بعد روزے کے آداب میں دوسری چیز جو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی وہ زبان کی حفاظت۔ زبان کی حفاظت اس کا بھی بڑا اہم کردار ہے۔ کچھ دن پہلے حدیث بیان کی گئی تھی کہ سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن نیکیوں کا انبار لائے گا لیکن جائے گا بندہ جہنم میں۔ اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ قد شتم ھذا قد سب ھذا، یعنی 2 لفظ ہے، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، یہ دونوں چیزیں زبان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن علماء کا جھنڈا یہ معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا رضی اللہ عنہ، یعنی کتنے بڑے عالم ہیں کہ امت محمدیہ کے جتنے علماء میدان محشر میں ہوں گے ان تمام کے سردار اور قائد یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع ان کی بڑی نصیحتیں آتی ہیں کہ آپ نے مجھ سے یہ فرمایا، آپ نے یہ فرمایا، آپ نے یہ فرمایا۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا، معاذ زبان کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا۔ کتنے لوگ ہیں ابھی نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے پر کیا ہے، آپ ایک جمعہ پڑھیں گے 70 جمعوں کا ثواب آج ملے گا۔ فجر جو آپ نے پڑھی ہے، ایک فجر پڑھی ہے لیکن 70 فجروں کے نماز کا ثواب آپ کو ملا ہے۔ اتنی زیادہ نیکیاں اس وقت بڑھی ہوئی ہیں۔ نماز پڑھیے، آپ سیدھے گھر جائیے،
ادھر ادھر کھڑے ہو کر دو چار لوگ ان کا تذکرہ ان کا تذکرہ، ان کی برائی ان کی برائی، یعنی جو کچھ کمایا تھا اس کو ہم جھاڑ جھوڑ کے راستے ہی میں پھر گھر پہنچتے ہیں۔ نمازوں کے بعد خاص طور سے بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام، اب آدھا گھنٹہ کھڑا ہو کر، ایک گھنٹہ کھڑا ہو کر، 15 منٹ 20 منٹ کھڑے ہو کر کیا باتیں ہوتی ہیں؟ بھائی یہ زبان ہماری آزاد نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے مالک ہیں جو چاہے کرتے رہے، بلکہ اللہ نے سورہ رحمان میں کیا فرمایا کہ علمہ البیان، اللہ اپنے احسانات کو گنا رہا ہے اور بار بار 31 مرتبہ ہے، کتنے 31 کتنے مطلب اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ 31 مرتبہ ہے، یعنی 31 مرتبہ ہر کوئی ایک نعمت ذکر کرتا ہے، اور ذکر کرنے کے بعد اللہ فوراً سوال کرتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی میں اللہ نے فرمایا علمہ البیان۔ دوسرے جانوروں کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی کہ وہ اپنے دل کی بات زبان کے ذریعے سے کسی کو سمجھا سکیں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ انسانوں کو اللہ نے وہ صلاحیت دی کہ اپنے ضمیر میں آنے والی جو آواز ہے، اس کی جو خواہش ہے، جو آرزو اور تمنا ہے، وہ زبان کے ذریعے سے دوسرے کو بتلا دیتا ہے۔ اب آپ سورہ قاف میں جائیے، سورہ قاف میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندے یہ تصور رہے کہ جو کچھ تم بول رہے ہو، چاہے وہ صحیح بول رہے ہو یا غلط بول رہے ہو، یہ جو کچھ تم بول رہے ہو ہمارا ایک کارندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو نوٹ کر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن وہ تمام رجسٹر تمہارے سامنے رکھ کر میں پوچھوں گا یہ بولا کیوں تھا۔ یہ زبان کی سنگین، زبان میں ہم آزاد نہیں ہیں کہ جیسے چاہے استعمال کریں، لہذا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا معاذ زبان کی حفاظت کرنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ زبان بھی یعنی زبان بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کے حفاظت کی ضرورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بڑا ایک پیارا جملہ کہ وَيْحَكَ أُمُّكَ، تمہاری ماں تجھے کھوئے، تمہاری ماں تجھ پر روئے۔ یہ بددعائیہ جملہ نہیں ہے، یہ عربوں کا ایک تقیہ کلام تھا۔ یہ جملہ آپ نے استعمال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جہنم میں گرنے والے جو لوگ ہیں وہ ہوں گے جو اپنی زبانوں کو آزاد کرنے والے ہیں۔ کبھی اس کی غیبت، کبھی اس پر بہتان، کبھی اس پر تہمت، کبھی اس کی جو ہے کچائی، کبھی اس پر تنقید۔ کچھ لوگوں کا یہی مشن ہے۔ معاشرے کے اندر ایسے ایسے افراد ہیں جنہیں اپنے علاوہ کسی اور کی تعریف سننے میں ان کا جو ہے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ حاسدوں کا یہ ٹولہ موجود رہا ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو ہر طرح کے خیر سے محروم کر دیتی ہے۔ لہذا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسری چیز روزے کے آداب میں سے زبان کی حفاظت ہے، یعنی اگر روزے کو صحیح رکھنا چاہتے ہو، صحیح معنی میں روزے دار بننا چاہتے ہو تو زبان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اس کے بعد تیسری چیز فرمایا کہ کان کی حفاظت، یہ بھی ضروری ہے۔ اب ہم اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سو سال دور ہو چکے ہیں؟ 1447 سال، اور نبوت سے جو زمانہ دور ہوتا چلا جائے گا اس زمانے میں اتنے ہی فساد برپا ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم،
پھر جو مجھ سے متصل یعنی صحابہ کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ سے جو متصل زمانہ ہے یعنی تابعین کا زمانہ، یہ زمانہ ہے۔ اس کے بعد پھر اس میں گراوٹ ہوتی چلی جائے گی۔ اب ہم لوگ 1447 سال بعد کے ہیں، کتنی دور ہو چکے، لہذا یہاں معاملہ کیا ہو رہا ہے، دین کو دین نہیں سمجھا جا رہا ہے، لیکن جو دین نہیں ہے اسے دین سمجھا جا رہا ہے۔ بھائی رمضان میں کتنے لوگ ہوں گے کہ گانا بند کر دیتے ہیں، بہت کم لوگ ہوں گے جو گانا سنتے ہوں، یہ امید تو نہیں ہے کہ روزے سے بھی ہوں اور گانا بھی سننے ہوں، بہت کم لوگ ہوں گے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے قوالی سننے والے کتنے لوگ ہیں، قوالی سننے والے کتنے لوگ ہیں، آپ باہر چلے جائیے، جو بیچارے کھاتے کماتے ہیں دن بھر ای رکشہ اور اس طرح کی گاڑیاں چلا کر روزی روٹی کماتے ہیں، وہاں گانا بند، قوالی چالو۔ بھائی نہ گانے سے کوئی دشمنی ہے اور نہ ہی قوالی سے کوئی دشمنی ہے، دشمنی اس میوزک سے ہے جو قوالی یا گانے کے اندر آ رہا ہے۔ بھائی گانا ہے، اشعار ہے، وہ آپ میوزک ہٹا دیجئے، وہی کیا ہے، آپ نعتیہ مشاعرے یا بڑے بڑے جو مشاعرے ہوتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے، بھائی بغیر میوزک کے کلام پیش کیا جاتا ہے اور اس میں جا کر سب سنتے ہیں، کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ کسی خاتون کی اس میں شرکت نہ ہو۔ ہمارے ایک بڑے اکابر ہیں، وہ تقریباً ہر جو مشاعرے ہوتے تھے ان کی صدارت اور نظامت ان کے ذمے تھی، لیکن جب کسی محترمہ نے اسٹیج پر قدم رکھا، اسی دن سے انہوں نے اسٹیج سے قدم نیچے اتار دیا کہ بھائی اب یہ ہم لوگوں کا اسٹیج نہیں رہا۔ تو اگر خاتون آ رہی ہیں تو خاتون کی جو آواز ہے یہ بھی پردہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں یعنی ہم سب کی جو مائیں ہیں، ان کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ جب کوئی آدمی آ کر آپ سے پوچھے کہ یہ بتلائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں، یا اس طرح کی کوئی بات کرے یا کوئی سوال کرے، تو پھر کیا ہے، وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، چہرہ کھولنے کی اجازت شریعت کہاں سے دے دے گی جب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پردے سے پیچھے آپ ہیں اور پردے کے ادھر دوسرا بندہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے بھائی ایسا پروگرام ہے، یہ معلوم کرنا ہے۔ وہاں پر اللہ یہ تعلیم دے رہا ہے کہ نرم بات نہ ہو، یہاں بدتمیزی ہو۔ یہ آگے بڑھ کر بات کہہ رہے ہیں وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، یہاں بات میں ذرا بھی نرمی نہیں ہونی چاہیے، ذرا بھی لچک یا مٹھاس نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اس لیے معاشرے کے اندر منافق بھی موجود تھے وہاں پر، جن کے دلوں میں مرض موجود تھا، مخلصین نہیں تھے۔ لہذا جب آواز اچھی ہو تو انسانی فطرت ہے اس کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ تو یہ اتنے خوبصورت آوازوں کی جو مالک ہیں یا ملکہ ہیں، پروگرام میں جا کر ان کے اشعار کو جب سنیں گے تو ایسا تو ہے نہیں آپ جنید بغدادی یا رابعہ بصری آپ کی اہلیہ۔ تو دل کو پاک رکھنے کے لیے، صاف رکھنے کے لیے ان آوازوں سے بچنا ضروری ہے۔ باقی اور جو پروگرام مشاعرے والے ہوتے ہیں ان میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن وہی جو اشعار ہیں وہی جب ایک دنیا میں پہنچتے ہیں اور وہاں میوزک اور اس طرح کی چیزیں دے کر جب انہیں سجا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہی جو مشاعرے کے اندر جائز تھا لیکن اس دنیا سے آنے کے بعد اب وہ ناجائز اور حرام ہو گیا۔ تو سارا معاملہ میوزک کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا
کہ اللہ نے مجھے بمحق المعازف والمزامیر، گانے بجانے کے جو آلات ہیں انہیں مٹانے کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس آلات کو مٹانے کے لیے آئے ہیں انہی آلات کے ذریعے سے اللہ کے حبیب کی تعریف کی جائے، اللہ کے حبیب کے نعت میں شان میں نعت پڑھا جائے، انہی اشعار کے انہی آلات کے ذریعے سے جو اولیاء کرام ہیں ان کی تعریف کی جائے۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، ورنہ ایک عقل رکھنے والا بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ آج کل قوالیوں میں جو میوزک ہے، جو ڈھول دھماکے ہیں، جو تاشے ہیں، ان کی بنا پر یہ گانے سے کہیں زیادہ بڑا جرم اور بڑے گناہ والے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ گانا سننے والا توبہ کر لے گا، وہ گانا سنتا تو ہے لیکن اندر سے اس کے رہتا بھائی ہم غلط کر رہے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں۔ تو یہ جو احساس ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں یہ کسی نہ کسی دن اللہ کے سامنے جھکا دے گا۔ لیکن ایک آدمی ہے جو قوالی سننا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ بغیر توبہ کے اس دنیا سے جائے گا، یہ بغیر توبہ کے اس دنیا سے رخصت ہوگا، اس لیے کہ کوئی آدمی جس چیز کو نیک سمجھتا ہو، عبادت سمجھتا ہو، اس سے توبہ نہیں کیا کرتا، لہذا یہ بغیر توبہ جائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ جس طرح ہم گانے سے اس مہینے میں بچ رہے ہیں، گانے کی آواز اپنے کانوں میں نہیں جانے دے رہے ہیں، اسی طرح قوالیوں سے بھی بچیں۔ یہ بھی ایمان کو اور جو روزے کے ثواب ہیں، اس کے جو اثرات روزے کے ہونے چاہیے، ان تمام سے محروم کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس کے بعد جو جسم کے اور اعضاء ہیں، یعنی تیسرے نمبر پر لائے، چوتھے نمبر پر بقیہ جسم کے جو اعضاء ہیں، مثلا ہاتھ ہے، کسی کو مارنا نہیں ہے، بیجا اپنی اولاد ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے تنبیہ کے واسطے ہاتھ لگا دے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کسی دوسرے کے لڑکے کو رمضان میں نہیں مارنا ہے، اس لیے کہ اگر رمضان میں آپ نے کسی بچے پر ہاتھ اٹھا دیا جو دوسرے کا ہے تو پھر آپ کا روزہ خراب ہونا یقینی ہے۔ اس لیے کہ گھر جا کر بچہ جب رپورٹ دے گا تو وہاں پر بھی کیا ہے، ٹمپریچر ہائی ہے، روزے سے ہیں سب، تو اب وہ کس حد تک کہاں جا کر وہ ختم ہوگا اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ہاتھ کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، نہ کوئی غلط چیز پکڑنی چاہیے، نہ کسی کو مارنا چاہیے۔ اسی طرح جو پاؤں ہیں اور جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان تمام کا صحیح استعمال۔ اس کے بعد پانچویں چیز ذکر فرمائی، افطار کے وقت ایسا نہ ہو کہ ہم جب دسترخوان پر بیٹھیں تو مسجدوں میں عام طور سے جماعت کا وقت عام دنوں کے مقابلے میں کچھ بعد میں ہوتا ہے، 14-15 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، یہ عام طور سے ہے، اور 10 منٹ میں آدمی آرام سے کھانا کھا لیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس 10-15 منٹ کے وقفے کے بعد بھی بہت سے لوگوں کی جماعت چھوٹتی ہے، اور ایسا نہیں کہ وہ دور سے آ رہے اس لیے جماعت چھوٹ گئی، کہ ٹریفک ہے، کہیں بھیڑ بھاڑ ہے اس وجہ سے وہ آنے نہیں، یہ وہ ہیں جو مسجدوں کے پڑوسی ہوا کرتے ہیں، جو مسجد کے قریب ہوا کرتے ہیں، گویا جو مسجد ہی میں رہتے ہیں، ان کی نماز چھوٹتی ہے 15-20 منٹ اور 10 منٹ کے وقفے کے بعد بھی۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی افطار کے وقت حلال چیز تو میسر آپ نے کر لی، دستیاب کر لی، لیکن اس حلال پر بھی اس طرح نہیں ٹوٹ پڑنا ہے کہ دن بھر میں جو نقصان جسم کو ہوا تھا اس کی تلافی ہم نے کر دی، جو ضعف اور کمزوری آئی تھی وہ تمام افطاری کے وقت دور کر لی، اور پھر سحری میں کیا کیا، افطار تک کے لیے سارا اسٹور کر دیا۔ اب چاہے کھٹی ڈکاریں آ رہی ہوں، چاہے ہم اٹھ نہ پا رہے ہو، چاہے بیٹھنا مشکل ہو رہا ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن اب اس طرح بھر لینا ہے کہ افطار تک ہمیں بھوک نہ لگے، تو بھائی پھر روزے کا مقصد کہاں حاصل ہوگا؟ روزہ ہی اسی لیے ہے کہ ہمیں اور آپ کو اندر سے کمزور کرے، ہمارا جو نفس ہے اس پر لگام لگے،
لیکن نفس تو اسی طرح فربا اور اسی طرح جو ہے وہ پہلوان ٹہل لاؤ اور ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ روزے کے آداب کے خلاف ہے۔ بھائی آپ کو افطاری کرنی ہے، آپ جا کر دیکھیں دارالعلوم دیوبند، کبھی اللہ لے جائے آپ کو، وہاں جو افطاری ہوتی ہے اگر یہاں آپ کو کروایا جائے تو آپ کہیں گے کہ بھائی 5 منٹ کے بعد جماعت کھڑی کرنا امام صاحب کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ مطلب آپ وہاں اگر ذرا سا بھی چوک جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو افطاری ہی میسر نہ ہو۔ یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے کہ افطار میں اتنا نہیں کھانا ہے کہ دن بھر جو کچھ جسم میں ضائع ہوا اس کی ہم نے تلافی کر لی، لہذا آپ کھائیے، زیادہ کھائیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ روزے کے مقصد کے خلاف ہو جائے۔ اس کے بعد جو چھٹی چیز ذکر فرمائی شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کیا ذکر فرمائی؟ معاشرے کے اندر بہت سے افراد ہیں، یہ بات شروع میں کرنی چاہیے تھی لیکن اب ذہن میں آئی کہ بہت سے ایسے ہیں جو جی چراتے ہوں وہاں ہی، لیکن بہت سے بیچارے ان کو اپنے اوپر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ وہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں جو مناسب نہیں لگتا۔ جملہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم لوگ تو بچپن سے روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم لوگ تو بھائی رمضان آ رہا ہے، بھائی کوئی مسئلہ نہیں، ہم لوگ تو کیا ہے، ہم نے باپ کو بھی دیکھا، دادا کو بھی دیکھا، ان کو بھی دیکھا، ان کو بھی دیکھا، یعنی گویا کہ یہ دعویٰ ہوتا ہے ہم خاندانی اعتبار سے روزہ رکھنے والے ہیں۔ یہاں دعوے کی شان پائی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، توفیق چھننے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی، لہذا اس طرح کے جملوں کے بجائے اللہ کی توفیق کے ساتھ ان کو ذکر کیا جائے کہ بھائی اللہ کا فضل ہے، اس کی توفیق سے ہم جب سے ہوش ہم نے سنبھالا ہے تب سے ہم روزہ رکھتے آ رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، یہ نہیں ہمارے دادا بھی رکھتے رہے، ابا بھی رکھتے رہے، اماں بھی رکھتی رہی، اور جب میں 8 سال تک کا تھا تبھی سے میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو ہمیں رمضان سے ڈر نہیں لگتا۔ بھائی رمضان سے ہم کہاں کہہ رہے ہیں ڈرنا چاہیے، ڈریے نہیں، 2-3 دن روزہ رکھیے، اس کے بعد جسم کیا ہے وہ عادی ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پورا رمضان گزار لیجئے۔ لیکن جو روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ روزانہ نت نئے نحوست کا شکار ہوتے ہیں، لیکن جو روزہ رکھتے ہیں 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن تھوڑی بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس کے بعد 29 اور 30 دن کیسے گزر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو یہ اللہ کے توفیق کی طرف اس کو منسوب کیجئے کہ بھائی اللہ کا فضل ہے، اس کی توفیق ہے کہ اللہ نے ہمارے گھرانے میں ایک دینی ماحول بنا دیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ اس طرح یہ چیزیں ذکر کی جائیں تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ روزے دار کو روزہ رکھنے کے بعد اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں اس روزے کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی ایسا کام ہو گیا ہو جو اللہ کے مرضی کے خلاف ہو، اللہ اسے ناپسند کرے، اوپر جگہ خالی ہے، اوپر جگہ ہے، اللہ اسے ناپسند کرے، تو اس صورت میں جب ایمان، یعنی ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ امید اور خوف کے درمیان بندہ ہو، یعنی نہ تو مایوس ہو جائے کہ نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور نہ ہی اتنا جری ہو جائے کہ بھائی یہ تو کوئی معمولی بات ہے، ہم تو یہ کر ہی سکتے ہیں، یہ سب نہیں۔ اسی لیے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ کل میدان محشر میں یہ اعلان کیا جائے کہ ایک بندہ ہے جو جہنم میں جائے گا، باقی سب کے لیے جنت ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ جہنم میں جانے والا وہ ایک بندہ میں ہی نہ ہوں۔ یہ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو وہ یہ فرماتے تھے کہ کل قیامت کے دن اللہ حشر میں یہ اعلان کرے کہ ایک بندہ ہے جو جنت میں جائے گا، باقی سب کے لیے جہنم کا راستہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ وہ ایک بندہ جنت میں جانے والا میں ہوں گا۔ یہ ایمان ہے۔ ایمان امید و خوف کے درمیان ہو، کوئی ایک پہلو اگر غالب ہو گیا
تو پھر آپ خطرے میں ہیں۔ یعنی یا تو اس طرف آپ چلے گئے کہ نا امیدی کے شکار ہو گئے، تو قرآن خود کہتا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ مایوسی یہ کفر ہے، مایوس ہونا یہ کافری ہے، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوا کرتا۔ لہذا حضرت کے فرمانے کا مطلب یہ کہ روزہ آپ رکھتے بھی جائیے، ان کے تمام آداب کی رعایت بھی کرتے جائیے، لیکن ساتھ میں ڈرتے بھی جائیے کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری کوئی ادا، کوئی حرکت ایسی لگی ہو جو اسے ناپسند ہو اور ہمارا روزہ اللہ قبول نہ کرے، اس سے ڈرتے رہیے، لیکن ڈرتے ڈرتے آپ سارے کام کرتے جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔